بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء رکوع 11 آیات 198 تا 213۔ مذکورہ آیتوں میں قرآن کریم کی عظمت اور حقانیت کا بیان ہے، اور منکرین کو دندان شکن اور مسکت جواب ہے۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، بنیادی طور پر تو قرآن عربی میں اور محمد عربی مکی مدنی قریشی پر نازل ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض والمحال یہ قرآن کسی عجمی پر، غیر عربی پر نازل ہوتے اور وہ عجمی ان کفار مکہ کے سامنے پڑھ دیتا تو یہ کفار مکہ پھر بھی تسلیم نہ کرتے۔ یہ کفار مکہ پھر بھی اپنی ضلالت اور گمراہی پر قائم دائم رہتے۔ لہذا قرآن کریم اللہ کا کتاب ہے، عربی میں نازل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منور معطر سینہ پر نازل ہے۔ یہ لوگ جو قرآن نہیں مانتے، یہ عناد، حسد، بغض کی بنیاد پر، کفر، شرک کی بنیاد پر، نفاق کی بنیاد پر نہیں مانتے۔ اور پھر آیت نمبر 200 میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ کبیرہ خاطر نہ ہو، آپ مغموم نہ ہو۔ ہم نے اسی طرح شدت اور اصرار کے ساتھ ایمان نہ لانا ان نافرمانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور کفر پر شدت اصرار کی وجہ سے یہ لوگ قرآن کریم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب تک یہ لوگ عذاب نہ دیکھ لیں، اور جب یہ لوگ سخت قسم کے عذاب دیکھے اور سخت قسم کا عذاب ان کا سامنا کرے، پھر ان بدبختوں کو ایسی عذاب آئے گی کہ ان کو خبر تک نہیں ہوگی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کو عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور پھر یہ کہیں گے کہ حل نحن منذرون، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گا، ہمیں کچھ فرصت ملے گی؟ لیکن جب عذاب نازل ہو جائے تو پھر نہ فرصت ملتی ہے، نہ مہلت ملتی ہے۔ یہاں پر ایمان کی قبولیت پھر ناکافی ہوتی ہے۔ ایمان کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ عذاب آنے سے پہلے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کفار، مشرکین، منافقین، منکرین جب مضامین عذاب سنتے ہیں تو پھر براہ انکار عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا، یہ بھی کہتے ہیں وَإِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، کہتے ہیں اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش فرما دے، برسا دے ہم پر پتھروں کی بارش۔ حقیقت یہ ہے کہ عذاب کا جلدی نازل نہ ہونا یہ ڈیل اور مہلت کی دلیل ہے، اور اس مہلت کی بنیاد پر عذاب کا انکار کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی تھی اور ہے کہ ان کفار مشرکین کو یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے، چیلنج کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عذاب آ جائے اور پھر یہ لوگ مہلت بھی مانگتے ہیں، پھر بھی یہ سیدھی نہیں ہوں گے، پھر بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ افرأیت ان متعناہم، افرأیت ان متعناہم سنین، اگر ہم ان کو چند سالوں تک عیش و عشرت میں رہنے دے، لیکن پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، وہ ان کے سر پر پڑے گا۔ عذاب میں کمی کوتاہی نہیں ہوگی، البتہ مہلت جو ملتی ہے یہ دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں مہلت کی اور فرصت کی کوئی ٹائم نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی بات، وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، وہ نہیں ہے بیچ میں اس آیات میں، وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، سابقہ کے جتنے بھی بستیاں ہلاک ہوئی ہے منکرین پر عذاب نازل ہوا ہے، سب امتوں کو واعظ و نصیحت عبرت کے واسطے ڈرانے والے پیغمبر بھی آئے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے اپنے قوموں کو جذبہ خیرخواہی کے تحت دعوت توحید دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ نے مہلت دی، حجت پوری کر دی اور عذر بھی ختم ہو گئی۔ بہرحال مہلت دینے اور عذاب دینے میں کوئی ایسی تضاد نہیں ہے، وما کننا ظالمین، ہمارا کام ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، منصف ہے، ظلم نہیں کرتا، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ایک ذرے رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، اور پھر ان کے شبہات ہیں منکرین قرآن، منکرین اسلام کی، کہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ شیطان لے کر نہیں آئی۔ کفار کی طرف سے یہ شبہ ہے کہ یہ کوئی کاہن لے کر آئے ہیں۔ اب نعوذ باللہ من شر ذالک، اس طرح کے فضول شبہات ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، حالانکہ اصولی طور پر یہ عرب و عجم دنیا جانتی ہے کہ شیطان کاہنوں کے پاس آتا ہے، جادوگروں کے پاس آتا ہے۔ شیطان کا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، بدراہ کرنا۔ یہ قرآن تو ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان اس پر قادر نہیں ہے کہ آسمانی وحی کو سننے کی طاقت رکھتا ہو
یا روکنے کی طاقت رکھتا ہو، جبکہ کاہنوں نے، مشرکوں نے، جنات نے، شیطانوں نے اس حوالے سے خود ناکافی کا اعتراف کیا ہے۔ تو آیت نمبر 214 میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، تعلیم ہے امت کو، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تعلیم امت کو ہے، پورے عالم انسانیت کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک صحیح مت بنانا۔ اللہ کے ذات و صفات میں کوئی شریک صحیح نہیں ہے، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت نہ کرو، یہ شرک ہے۔ ولو فرمایا ولو نزلناہ، اگر ہم اتارتے اسے علی بعض الاعجمین، کسی عجمی پر، غیر عربی شخص پر، فقرأہ علیہم، پھر وہ پڑھتا ان کے سامنے، ما کانوا بہ یؤمنون، تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کذالک، اسی طرح، سلکناہ، جما دیا ہم نے اس بات کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ خود دیکھ لے دردناک عذاب، فیاتیہم بغتۃ، پس وہ آ جائے گا ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر تک نہیں ہوں گے، فیقولوا، پھر وہ کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ افبعذابنا یستعجلون، پس کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ افرأیت، کیا تم نے دیکھا، ان متعناہم، اگر ہم انہیں پہنچائے، سنینا، کئی برس، ثم جاءہم، پھر آ جائے ان پر، ما کانوا یوعدون، وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنی عنہم، تو کام نہیں آئیں گے ان کے، ما کانوا یمتعون، جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کیا ہے ہم نے کوئی بستی، الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے ڈرانے والے رسول بھیجے ہیں، وذکرى، نصیحت کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں، وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہیں لے کر اترے ہے اس قرآن کو شیاطین، وما ینبغی لہم، اور نہیں ان کا حق ہے، اور نہیں حق ہے ان کا، وما یستطیعون، اور نہیں قدرت اور طاقت رکھتے، نہیں کام کر سکتے ہیں، انہم عن السمع، بے شک وہ سننے سے، لمعزولون، دور رکھے ہوئے ہے، فلا تدع مع اللہ، پس نہ پکار اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کسی اور کو معبود، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کا قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، فتکونا، پس ہو جائیں گے، من المعذبین، عذاب دی جانے والوں میں سے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔